السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ ناظرین محترم، روزہ قدیم ترین عبادت ہے۔ مالک لم یزل کے مقدس پیغمبروں نے روزے رکھے اور حضور خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال کے روزے رکھتے رہے اور اپنی پیاری امت کو روزے کی اہمیت سمجھاتے ہوئے روزے رکھنے کا حکم اس طرح ارشاد فرمایا، صومو تصحو، یعنی تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب غور کریں کہ اللہ کریم فرما رہا ہے اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو آج اسی کو سمجھنے کے لیے ہم جدید ترین بائیو ریسرچ یعنی اناٹمی سے مدد لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 187 تک ہمارے دین کے ایک اہم رکن روزے کا حکم دیا گیا ہے اور تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ہم آیت نمبر 148 کے آخری حصے میں بیان کردہ حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مشاہدہ کریں گے۔ اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک بے حد اچھی چیز ہے جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس سے حاصل کردہ رحمتوں کو سمجھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم سچ کو پہچان سکیں۔ ناظرین محترم، ابھی کچھ عرصہ قبل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس سے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام کو آرام ملتا ہے۔ جیسے جیسے طبی علم نے ترقی کی، اس حقیقت کا بتدریج علم حاصل ہوا کہ روزہ تو ایک طبی معجزہ ہے۔ اسی وجہ سے آیت کریمہ کا آخری حصہ یہ کہتا ہے، اگر تم سمجھو تو۔ آئیے اب ہم سائنسی تناظر میں دیکھیں کہ کس طرح روزہ ہماری صحت مندی میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جیسے منہ اور جبڑے میں لعابی غدود، زبان، گلا، مقوی نالی یعنی گلے سے معدے تک خوراک لے جانے والی نالی، ایلیمنٹری کینال، معدہ، 12 انگشت آنت، جگر اور لبلبہ اور آنتوں کے مختلف حصے وغیرہ
تمام اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ یہ ہے کہ یہ سب پیچیدہ اعضاء خود بخود ایک کمپیوٹرائزڈ نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ ہی کرتے ہیں، یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سارا نظام 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصابی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے گھس جاتا ہے۔ روزہ ایک طرح سے اس سارے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام پر ایک ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے، مگر در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص لیور یعنی جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کے کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح تھکان کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ایک چوکیدار ساری عمر کے لیے پہرے پر کھڑا ہو۔ اسی وجہ سے صفرا یعنی بائل کی رطوبت جس کا اخراج ہاضمے کے لیے ہوتا ہے مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے اور دوسرے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری طرف روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ جدید دور کا انسان جو اپنی زندگی کی غیر معمولی قیمت مقرر کرتا ہے، متعدد طبی معائنوں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر جگر کے خلیے یعنی لیور سیلز کو قوت گویائی حاصل ہوتی تو وہ ایسے انسان سے کہتا کہ تم مجھ پر ایک عظیم احسان صرف روزے کے ذریعے ہی کر سکتے ہو۔ جگر پر روزے کی برکات میں سے صرف وہ ہے جو خون کے کیمیائی عمل پر اس کی اثر اندازی سے متعلق ہے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک کام اس توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے جو غیر ہضم شدہ خوراک اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے یا تو ہر لقمے کو سٹور میں رکھنا ہوتا ہے یا پھر خون کے ذریعے اسے ہضم ہو کر تحلیل ہو جانے کے عمل کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے سٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں موجود گلوبیولن جو جسم کے محفوظ رکھنے والے امیون سسٹم کو تقویت دیتا ہے کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے۔ روزے کے ذریعے گلے اور خوراک کی نالی کے بے حد حساس اعضاء کو جو آرام نصیب ہوتا ہے اس تحفے کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ انسانی معدہ روزے کے ذریعے جو بھی اثرات حاصل کرتا ہے وہ بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس ذریعے سے معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے روزے کے دوران تیزابیت ایسیڈیٹی جمع نہیں ہوتی، اگرچہ عام قسم کی بھوک سے یہ بڑھ جاتی ہے، لیکن روزے کی نیت اور مقصد کے تحت تیزابیت کی پیداوار رک جاتی ہے۔ اس طریقے سے معدے کے پٹھے اور معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے خلیے یعنی سیلز رمضان کے مہینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ زندگی میں روزے نہیں رکھتے ان کے دعووں کے برخلاف یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک صحت مند معدہ شام کو روزہ کھولنے کے بعد زیادہ کامیابی سے ہضم کا کام سر انجام دیتا ہے۔ روزہ آنتوں کو بھی آرام اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ صحت مند رطوبت کے بننے اور معدے کے
پٹھوں کی حرکت سے ہوتا ہے۔ آنتوں کی شرائین کے غلاف کے نیچے اینڈوتھیلیم محفوظ رکھنے والے نظام یعنی امیون سسٹم کا بنیادی عنصر ہوتا ہے، جیسے آنتڑیوں کا جال۔ روزے کے دوران ان کو نئی توانائی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم ان تمام بیماریوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہضم کرنے والی نالیوں پر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کلاس کا بقیہ حصہ یعنی پارٹ 2 سنیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، میرے اس چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو۔ مولایا صلی وسلم